برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے 4-5 آدمی کے علاوہ سارے حضرات کو مسجد میں عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بہت سارے من میں، بہت سارے حضرات کے لوگوں کے دلوں میں یہ سوالات ہیں کہ آخر گھر میں عید کی نماز کیسے پڑھی جائے، گھر میں ہم عید کی نماز کیسے پڑھیں۔ اس حوالے سے پہلے آپ ایک حدیث پاک سماعت فرما لیں تو آپ کے قلب کو سکون فراہم ہوگا۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا سارا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر انسان کسی عذر کی وجہ سے عبادت نہ کر سکا تو اس کو پورا عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اسی طرح کی ایک دوسری حدیث بھی حدیث پاک میں موجود ہے۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات میں صلاۃ اللیل، قیام اللیل کی نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا تھا اور وہ سو گیا، اس کو نیند آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پوری نماز کا ثواب بھی عطا کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو وہ سو گیا اس کا سونا یہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اتنی بڑی فضیلت اور سعادت مندی کی بات ہے کہ اگر عذر کی وجہ سے انسان عبادت سے محروم رہا تو اس کو پورا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اب اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے انسان مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتا، تو انسان اپنے گھروں میں کیسے عید کی نماز ادا کرے۔ اس حوالے سے الجامعۃ الاشرفیہ کے صدر مدرسین علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کا ایک فتویٰ میری نظر سے گزرا، اور اسی کے مطابق تمام مفتیان کرام کا فتویٰ ہے کہ اگر انسان لاک ڈاؤن کی وجہ سے نماز عید کی جماعت میں حاضر سے محروم رہے، مگر یہ صرف جسمانی حاضری سے محرومی ہے، کیونکہ نیت حاضری کی وجہ سے عند اللہ کے نزدیک حاضر ہیں۔ ہماری نیت کے اندر تو تھا کہ اگر لاک ڈاؤن نہیں ہوتا تو ہم نمازیں ادا کریں گے، اسی وجہ سے ہماری نیتوں پر انشاءاللہ ہمیں پورا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اب اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم اگر گھر میں نماز عید کے بعد کچھ عبادتیں کر لیں تو ثواب انشاءاللہ دوبالا ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ در المختار اور بار شریعت میں نماز عید کے بعد 4 رکعت نفل نماز گھر میں پڑھنا مستحب ہے، اور اسے چاشت کی نماز بھی کہتے ہیں۔ چاشت کے وقت میں 4 رکعت نماز پڑھنے کی احادیث نبویہ میں بڑی فضیلت آئی ہے، لہٰذا نماز عید کے بعد 4 رکعت ہم لوگ اپنے گھروں میں اہل خانہ گھر والوں کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ گھر میں اگر کوئی امام ہو تو مختصر جماعت کر سکتے ہیں، ورنہ یہ نماز چاشت کی نماز تنہا پڑھنا شریعت مطہرہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ اور انسان کو یہ بھی اختیار ہے کہ آپ گھر میں 4 رکعت کی جگہ 2 ہی رکعت پڑھ لیں، اور 2 رکعت نہ ہو سکے تو 4 رکعت پڑھے۔ 4 رکعت زیادہ فضیلت حاصل ہے، یعنی اگر انسان 2 رکعت پڑھے گا اور کوئی انسان 4 رکعت پڑھے گا تو 4 رکعت پڑھنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے، اور اگر کوئی جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے 4 رکعت تو وہ بھی 2 رکعت کر پڑھائے، لیکن تنہا پڑھنا زیادہ مستحب ہے۔ حدیث میں کہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عید سے پہلے عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی عید کی نماز سے پہلے مسجد میں کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن ہاں جب اپنے گھر واپس آتے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتے۔
یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور ایسا ہی دوسری کتاب فتح القدیر میں بھی موجود ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نماز چاشت پڑھنے کے بعد آپ ایک کام یہ بھی کر لیں، سلام پھیرنے کے بعد 34 بار اللہ اکبر ضرور پڑھیں۔ ایک تو اس وجہ سے حدیث نبوی میں اس کی فضیلت آئی ہے، دوسرے اور اس وجہ سے کہ عید کی نماز میں ہر رکعت میں 3 بار اللہ اکبر کہنے کا حکم ہے، جس سے مقصود اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی کا اظہار ہے۔ آپ اس بڑائی کا اظہار اپنے گھروں میں اس طرح ادا کیجیے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم عید الفطر کی نماز پڑھتے تو اس میں جو 6 تکبیر زائدہ ہی اللہ اکبر کہتے، اس طرح ہم نماز کے بعد اپنے گھروں میں 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیں تو ہمیں انشاءاللہ پورا ثواب مل جائے گا۔ اور اس کی نیت اس طرح آپ بغور سماعت فرما لیں، نیت کی میں نے 4 رکعت یا نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز چاشت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اور اگر امام ہے تو نیت کی میں نے 2 رکعت نماز چاشت کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نفل، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے واسطے اللہ کے، اللہ اکبر۔ عید بہت سادے طریقے سے منائیں، بالکل سادے طریقے سے منائیں۔ اگر کوئی کپڑا ہے تو اسے صاف دھل کر پاک و صاف کر لیں۔ اللہ تعالی عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب